السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. پیارے بھائیوں، اس امت میں اختلاف، لڑائی جھگڑا، انتشار یہ موجود ہے، اور اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي، جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ آپ اس میں بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا۔ سیاسی زندگی میں اختلاف، مذہبی زندگی میں اختلافات میں، نظریات میں، عقائد میں امت بٹی ہوئی ہے، امت انتشار کا شکار ہے۔ مختلف پگڈنڈیوں پہ چلنے والے اپنے اپنے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ بہت سے گمراہ فرقے جو اس امت کی ابتدائی دور میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کے آخری دور کے اندر ہی پیدا ہو گئے، خوارج کا فرقہ، روافض کا فرقہ، یہ گمراہ جماعتیں۔ اللہ مالک کا کرم ہے کہ اللہ نے اہل ایمان کو ایک ایسی شریعت دی ہے جس کی راتیں اتنی ہی چمکتی ہیں جتنا اس کا دن چمکتا ہے۔ جو ہلاک ہونے والا ہے وہی ہلاکت کے راستے پہ چلے گا، اور جو علم سے جڑ کر رہنے والا ہے، اللہ سے ہدایت کا سوال کرنے والا ہے، وہ حق کو پہچان لے گا اور کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ حق کیا ہے؟ حق جو اللہ مالک کی طرف سے نازل کیا ہوا وہ حق ہے۔ جو لوگوں کا تراشا ہوا ہے وہ باطل ہے۔ خالص دین جس پر نجات پانے والا گروہ چلے گا وہ ہے جسے اللہ نے نازل کیا۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء۔ جسے خالص دودھ جو بھینس کے تھنوں سے نکلتا ہے بغیر ملاوٹ کے، نہ گھڑے کا پانی، نہ نلکے کا پانی، نہ نہر کا پانی، یہ خالص ہے۔ اس میں زمزم بھی ملا دیں گے تو ملاوٹی ہو جائے گا۔ اسی طرح خالص دین جس پہ جو چلیں گے وہ فرقہ ناجیہ ہوگا، وہ نجات پانے والی جماعت ہوگی، وہ وہی ہے جو اللہ مالک کی طرف سے نازل ہوا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے اہل کتاب 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، اور میری یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ یہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک جماعت کے جو جنت میں جائے گی، وہی الجماعہ، ایک گروہ وہ جنت میں جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے فوراً جو سوال کیا وہ نجات پانے والے گروہ کے بارے میں سوال کیا۔ ومن ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی جماعت ہے، وہ کون سی ملت ہے، وہ کون سی پارٹی ہے، وہ کون سا گروہ ہے جو نجات پائے گا؟ جو 72 جہنم میں گئے وہ تو جائیں، ہمیں پہلے وہ بتا دیجئے جو جنت میں جانے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یہ جنت میں جانے والوں کا راستہ ہے، یہ فرقہ ناجیہ کا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم پر رہ کر کامیاب ہونے والوں کا راستہ ہے، جو اس راہ پر چلے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابہ چلے۔ صحابہ کا ہم اپنے سامنے رکھیے کہ جو ہی یہ پتہ لگا پچھلی امتوں کے اتنے گروہ بنے اور یوں ہلاک ہوئے، اور اس امت کے بھی 73 گروہ بنیں گے، 72 ہلاک ہوں گے، تو سب سے پہلے دل میں ان کے کیا سوال آیا؟ ہمیں وہ بتا دیجئے جو نجات پائے گا۔ اپنے دل کو ٹٹولیے، غور کیجئے، کیا میری اور آپ کی یہ فکر، کیا آپ کی اور میرے دل کے اندر یہ گمان، یہ سوال، یہ ٹینشن ہوئی کبھی کہ وہ کون سی جماعت ہے جو نجات پائے گی؟ میں کہاں ہوں؟ میں کس پر ہوں؟ بریلویوں کے گھر آنکھ کھولی تو بریلوی، دیوبندیوں کے گھر آنکھ کھولی تو دیوبندی، وہابیوں کے گھر آنکھ کھولی تو وہابی، شیعوں کے گھر آنکھ کھولی تو شیعہ۔ جس پر اماں ابا چل رہے ہیں وہی ہمارا دین ہے، اور اس پر ہم مطمئن ہیں۔ کبھی سوچ نہیں آئی کہ میں حق پر ہوں یا نہیں؟
کبھی دل نے یہ آواز نہیں لگائی تیرا راستہ اینڈ کہاں ہوگا، جنت پہ یا جہنم پہ؟ تو سمجھ لیجئے پھر یہ دل بڑا غافل ہے، یہ دل بڑا غافل ہے، کیونکہ جس کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ تڑپتا ہے، وہ تلاش کرتا ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق سے کہتے ہیں میں پریشان اس لیے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور میرے دل میں ایک سوال تھا جس کا میں آپ سے جواب نہیں مانگ سکا کہ قیامت کے دن نجات کس بنیاد پہ ہوگی۔ اور ابو بکر کہتے ہیں عثمان میں اس سوال کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی زندگی میں پوچھ چکا ہوں۔ یہ کون ہے جس کو یہ ٹینشن ہے کہ نجات کس بنیاد پہ ہوگی، جس کو ایک ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا کہا تھا عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، اور ایک بار کہا تھا کہ عثمان جو جی میں آئے کر لو، اللہ نے تمہاری جنت کا وعدہ کر لیا ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ انہیں فکر ہے کہ نجات کیسے ہوگی۔ کہتے ابو بکر مجھے بتائیے آپ نے کیا فرمایا تھا؟ کہا میرے آقا نے کہا تھا وہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو میں نے اپنے چچا ابو طالب پر پیش کیا تھا، اگر وہ اسے پڑھ لیتا تو یہ اس کے لیے نجات ہوتا۔ تو پیارے بھائی کبھی اپنے دل کی دنیا میں جھانک کے دیکھیے کہ میرے دل میں بھی کبھی کوئی پریشانی آئی، میں کس راستے پر ہوں، میں کس گروہ میں ہوں۔ آج اگر اعلان آ جائے کہ فلاں مہینے جو ہیں وہ گورنمنٹ نے بین کر دی ہیں اور مہینہ چینج بھی نہیں ہوگا، ان سب کو سفر کروا دیا جائے گا، کیا خیال ہے رات کی نیند اڑے گی یا نہیں؟ کہ میں تو ادھار لے کر ویزا لے کر آیا تھا، میں تو ماں کا زیور بیچ کے ویزا لے کے آیا تھا، ابھی تو میرا قرضہ نہیں اترا، اور اگر میرا خروج لگ گیا تو میں کیا کروں گا؟ یہ دنیا کی 70 سالہ 80 سالہ زندگی، اور اگر میرا اس گروہ میں شمار ہو گیا جو جہنم میں جائے گا، پھر میرا کیا بنے گا؟ پھر مجھے کون چھڑائے گا؟ تو اس فکر کو اپنے دل میں پیدا کیجئے، حق کو تلاش کیجئے۔ 2 رکعت نماز راجو حال امام دا وہی میرا، یہ اہل ایمان کا راستہ نہیں ہے۔ اہل ایمان تلاش کرتے ہیں کیا میں اس راستے پر ہوں جو جنت میں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھرمامیٹر دے دیا، ہمیں پیمانہ دے دیا، چیک کرنا چاہو کون سی جماعت حق پر ہے، ما انا علیہ واصحابی، اس پیمانے کے ذریعے چیک کر لو جس پر میں اور میرے صحابہ ہے۔ یہ عقیدہ صحابہ کا تھا، یہ عمل صحابہ کا تھا، یہ سوچ صحابہ کی تھی، صحابہ کے دور میں یہ چیز دین تھی جی بالکل ٹھیک ہے، صحابہ معیار حق ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کے راستے پر ہیں، ہم ان کے نقش قدم پر ہیں، وہ ہمارے اسلاف ہیں۔ اور اگر یہ چیز صحابہ کے دور میں نہیں تھی، انہوں نے اس کو دین نہیں سمجھا، دین بنا کر عمل نہیں کیا، یہ سونے کے پانی سے نہا کر بھی لا کے ہمارے سامنے کوئی رکھ دے تو ہم اس کو دین نہیں مانیں گے، کیونکہ جنت میں جانے والا گروہ فرقہ ناجیہ کی پہچان کیا ہے کہ اس راہ پر ہیں جو راستہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ہے۔ یہ قبر پرستی کا بازار جو گرم ہے، صحابہ کے دور میں اس طرح قبریں پوجی جاتی تھی؟ اگر تھی تو دین ہے، اگر نہیں تو یہ دین نہیں ہے۔ اس پیمانے کو ہر مقام پر فٹ کر کے دیکھیے، صحابہ کا راستہ کیا تھا، صحابہ کا فہم کیا تھا، صحابہ کا طریقہ کیا تھا۔ جب آپ اس طرح چیزوں کو، عقائد کو، معاملات کو، اعمال کو پرکھنا شروع کر دیں گے تو آپ فرقہ ناجیہ میں شامل ہوں گے، آپ اس راستے پر چلیں گے جو راستہ اہل سنت کا راستہ ہے، جو صحابہ کے ماننے والوں کا راستہ ہے۔ اہل سنہ، اہل الحدیث، یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے، دین اسلام کو نبی کے صحابہ کے فہم کی روشنی میں لینے والے۔ اہل الحدیث قرآن اور حدیث والے، اہل السنہ قرآن و سنت والے، ایک ہی بات ہے، مترادف نام ہے، جنہوں نے حق صرف اس کو مانا جو کتاب و سنت میں ہے، کتاب و سنت کا وہ فہم حق مانا جو صحابہ نے سمجھا۔ ان کے عقائد کیا ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ اہل سنت اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، آسمان سے بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، تقدیر پر ایمان لاتے ہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین۔
ساری اچھائی مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں، بلکہ حقیقت اچھا انسان تو وہ ہے جو اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لے کر آتا ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے؟ یہ اللہ کی ربوبیت کو مانتا ہے کہ وہ رب ہے، وہ پالنہار ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے، اور اس ربوبیت میں اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ اسے آسمان بنانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں پڑی، زمین بچھانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں پڑی، اس کائنات کی تدبیر کرنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں پڑی، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے در کے محتاج ہے۔ وہ خالق ہونے میں، مالک ہونے میں، رازق ہونے میں، مدبر ہونے میں تنہا ہے، کوئی اس کا پارٹنر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اور یاد رکھیے یہ وہ باتیں ہیں جو کفار مکہ کو تسلیم تھی، لیکن پھر بھی وہ کافر تھے، وہ اللہ کو خالق مانتے تھے، رازق مانتے تھے، وہ رازق ہونے کا انکار نہیں کرتے تھے کہ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا، یہاں انکار ہے اللہ کا، خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا، یہاں ربوبیت کا انکار ہے کہ دینے والا صرف خواجہ ہے، جو نصیب میں نہیں وہ حسین سے مانگ لو، یہاں انکار ہے کہ اگر اللہ نے تیرے نصیب میں نہیں لکھا تو حسین سے مانگ، حسین کی پاور نعوذ باللہ اللہ سے زیادہ ہے، اللہ نہیں دے گا تو حسین دے دے گا، اللہ نہیں دے گا تو علی دے دے گا۔ یہ وہ ظالم ہیں جو اس شرک میں داخل ہو گئے جس میں ابو جہل بھی داخل نہیں ہوا تھا۔ اللہ پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے؟ اس کی الوہیت کو مانا جائے، وہ الہ برحق ہے، وہ معبود برحق ہے، جو وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، موت، زندگی، تدبیر سب اس کے ہاتھ میں ہے، تو حق رکھتا ہے جدا کھائیے ودا گائیے، جس نے کھلایا ہے اس کی پوجا کی جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، یہ حق ہے مالک کا، وہ معبود برحق ہے۔ عبادت کی کروڑ حق اس میں بھی ہو، ہر قسم کا حقدار صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدے نہیں، کسی کے لیے رکوع نہیں، کسی کے لیے طواف، کسی کے لیے نظر، نیاز، ذبح، قربانی، کسی پر امیدیں، کسی پر بھروسے، کسی پر توکل نہیں، کسی سے آس نہیں، کسی کے نام کی دعائی نہیں، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا بہاول حق مدد، یا فلاں بابا مدد نہیں۔ دعا العبادہ، یہ عبادت ہے، اللہ کو پکارو گے تو اللہ کی عبادت ہے، غیر اللہ کو پکارو گے تو غیر اللہ کی عبادت ہے، نبیوں کو پکارو گے تو نبیوں کی عبادت ہے، اور یہ نبی قیامت کے دن انکار کریں گے۔ قرآن بیان کرتا ہے، اللہ مالک عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا انت قلت للناس، تو نے کہا تھا لوگوں کو، یہ بات تو نے سکھائی تھی لوگوں کو۔ عیسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے، صالحین، انبیاء سب انکار کر دیں گے کہ یہ شیطان کے راستے پر چلے، ہم نے یہ بات کہی نہیں۔ تو اللہ پر ایمان لانے کا معنی اس کی ربوبیت کو مانا جائے، الوہیت کو مانا جائے، اسماء و صفات کے اقرار کیا جائے، اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں، اور اہل سنہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اہل سنہ اپنے رب کا تعارف کرواتے ہیں، قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ احد ہے، ایک ہے، اللہ الصمد، بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، کسی کے اسے مدد کی ضرورت نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ جنا گیا ہے، نہ اس کے برابر کی کوئی ذات ہے، وہ اپنی ذات میں، صفات میں، کمالات میں تنہا و یکتا ہے، سارے اس کے بندے ہیں، سارے اس کے بندے ہیں، سارے اس کے در کے سوالی ہیں، وہ کسی کے در کا سوالی نہیں۔ اہل سنہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، نور من نور اللہ نہیں ہے۔ یہ کفر کا عقیدہ ہے جو یہ سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، یہ کھلا کفر ہے۔ جیسے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا کفر، ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نور کہنا کفر۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا کفر، ایسے یہ کہنا وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر کفر ہے۔ یہ سمجھنا یہ ہمارے پیر فنا فی اللہ کے مقام پہ پہنچ گئے، یہ عبادتیں ریاضتیں کرتے کرتے اتو بندے نے وچو وہی ہے، یہ کھلا ہوا کفر ہے۔ ایسا کہنے والا بندہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، بھلے نماز پڑھے، حج کرے، روزے رکھے، جو مرضی کر لے، اس نے اللہ کی ذات کے شریک بنائے ہیں۔ قل هو اللہ احد، وہ اپنی ذات و صفات و عبادت میں تنہا یکتا، سارے اس کے در کے سوالی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اہل سنہ کے اس پر ایمان ہیں، اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کسی بھی صورت میں، کسی بھی کنڈیشن میں کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔
نہ اعلان کر کے اپنی نبوت کا اور نہ بغیر اعلان کیے اپنی نبوت کا. نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی. اب کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا، وہ مسلمہ کذاب کرے یا مسلمہ پنجاب کرے، مرزا غلام احمد قادیانی کرے، یہ سب مرتد ہیں، کفار ہیں. اور اس کی خبر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں دی تھی. میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے آئیں گے، وہ دجال ہوں گے، وہ کذاب ہوں گے، وہ کفار اور مرتد ہوں گے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. مسلمان حاکم پر، جملہ یاد کرنا، عوام الناس پر نہیں کہ جس کو مرضی گستاخ رسول کہہ کے گولیاں مار دو اور جلوس نکال کے اس کے گھر کو جلا دو. یہ فتنہ اور فساد ہے جس سے اسلام منع کرتا ہے. مسلمان حاکم پر نبوت کے دعوے دار کو قتل کرنا بادشاہ پر فرض ہے، مسلمان حاکم پر، عوام پر نہیں. قانون ہاتھ میں لینا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. فتنہ اور انتشار کی اسلام اجازت نہیں دیتا. اکثر آپ نے سنا ہوگا دعات کو، علماء کو لوگ کلی بھیجیے، دیکھیں اس نے نبوت کا اعلان کیا، اس کا رد کریں. کسی بندے سے اس کی کفر کی دلیل نہیں مانگی جائے گی کہ ہاں جی ٹھیک ہے آپ نبی ہیں، لاؤ دلائل دو اپنے نبوت کے. نہیں، ہمارے پاس دلیل موجود ہے. محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دعوی نبوت کرے گا کافر ہے، ہم نے اس کی کوئی دلیل نہیں سننی. وہ مسلمان نہیں ہے. آپ خاتم النبیین ہیں. آپ کے بعد کوئی ذلی بنے، بروزی بنے، سٹپنی بنے تو یہ کہ جی کہ وہ نبوت تو قیامت تک باقی ہے. جیسے وہ اسحاق جھال والا مردود کہا کرتا تھا کہ نبوت قیامت تک باقی رہے گی، لیکن جو نبی آئے گا وہ اعلان نہیں کرے گا. نبوت باقی ہے، اعلان بند ہوا ہے؟ نہیں، نہ نبوت باقی ہے نہ نبوت کا اعلان باقی ہے. جو اپنے پیروں کو کلمے، مریدوں کو کلمے پڑھاتے ہیں نا، آؤ پیر شبلی کے پاس دو آئے، کہا جی اپنا مرید بنا لو، کہا پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اس نے کہا استغفر اللہ. پیر نے بھی کہا استغفر اللہ. پیر جی تسی کیوں کیا گیا؟ تو کیوں کیا؟ کہتا میں تو آپ کو پیر سمجھ کے آیا تھا، بڑے مجرم ہیں آپ تو. دوسرے سے کہا تو آ گیا، مرید بننا ہے؟ جی بننا ہے. پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. کہتا جی میں تو کچھ اور ہی سوچ کے آیا تھا. ورے ہی گر پڑے ہو، نبوت پہ ہی قناعت کر لی. میں تو آپ کو رب ماننے کے لیے تیار تھا، آپ تو رسالت پہ آ کے اپنا مقام ڈاؤن کر دیا. تھپکی دے رہا تھا میں تینوں علم سکھاواں گے. یہ اہل اسلام نہیں ہے جو اپنے مریدوں کو اپنے نام کے کلمے پڑھاتے ہیں. یہ کھلا کفر ہے. جو اپنی نبوت کا اعلان کرواتے ہیں اپنے مریدوں میں کروائیں یوسف کذاب کی طرح، یا عوام کے سامنے کریں اور اپنے صحابہ قرار دیں، اپنے عشرہ مبشرہ قرار دیں، اپنے حق چار یار قرار دیں. ان کا ایمان سے کیا رشتہ ہے؟ یہ ڈاکو ہے ختم نبوت کے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. ساری انسانیت اور سارے جنات کی طرف آپ کو بھیجا گیا. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دو، اے انسانوں. اہل کتاب نہیں کہا، مسلمان نہیں کہا، پوری انسانیت سے خطاب ہے. میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا. اہل السنہ والجماعہ فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں. اللہ نے ان فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. وہ نور جو اللہ کی مخلوق ہے، نور من نور اللہ نہیں. انسان مٹی سے پیدا ہوئے، مٹی اللہ کی مخلوق. جن آگ سے پیدا ہوئے، آگ اللہ کی مخلوق. ملائکہ نور سے پیدا ہوئے، نور اللہ کی مخلوق. یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا. ان کی کیفیت کیا ہے؟ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. انہیں اللہ جو حکم دیتا ہے وہ نافرمانی نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جو اللہ انہیں کہتا ہے. ہمارا ان پر ایمان ہے. ملائکہ پر ایمان ہے. جن کے نام ہم تک پہنچ گئے ان پر بھی ایمان ہے. جن کے نام ہمیں نہیں پتا، جن کی تعداد ہمیں نہیں پتا، ہمارا ان پر بھی ایمان ہے. ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے میرا اور آپ کا ریکارڈ لکھ رہے ہیں. اللہ کی طرف سے ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، ہمارا ایمان ہے. ملک الموت کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، ہمارا ایمان ہے. سور پھونکنے کی ڈیوٹی فرشتے کی لگی ہوئی ہے، ہمارا ایمان ہے. اہل السنہ والجماعہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. اور یہ بھی ایمان لاتے ہیں کہ قرآن حکیم اللہ کا آخری کلام ہے. اور یہ کلام ہے اللہ کا، مخلوق نہیں ہے. یہ مخلوق نہیں ہے، خالق کا کلام ہے. جبریل علیہ السلام نے اس قرآن کو اللہ سے سنا، پھر وحی لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پر نازل کیا اور آپ نے لوگوں کو اس کی دعوت دی. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ مالک فرماتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اگر مشرکوں میں سے کوئی تو اسے پناہ طلب کرے فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، تو اسے پناہ دے دے یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے.